بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. صدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت سیرت طیبہ کا بیان جاری و ساری تھا. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں، حضور کی حیات طیبہ میں معاشرے کے وہ افراد جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے، جن کو کمزور سمجھا جاتا ہے، جن کو فقراء اور مساکین سمجھ کے دھتکارا جاتا ہے، اللہ کے محبوب کی حیات طیبہ میں ان لوگوں کی کتنی اہمیت ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دیہاتی بندہ دوست تھا جو شکل کا کالا تھا. اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں وہ جب بھی حاضر ہوتا دیہات کے تحفے تحائف حضور کی خدمت کے لیے لاتا اور وہ مدینہ منورہ کی سبزی منڈی میں دیہات کی سبزیاں لاتا اور سبزیاں بیچ کے جاتا، لیکن ان سبزیوں میں سے جو اعلیٰ قسم کی صاف ستھری سبزیاں ہوتی وہ تحفے کے طور پر حضور کی خدمت میں پیش کرتا. ابن حزام اس کا نام تھا. بعض روایات میں ابن حرام کا لفظ بھی آیا ہے. حرام بمعنی حرمت کے، جیسے مسجد الحرام ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے وہ ان کا نام ابن حزام تھا. ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب وہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پوچھا کہ آقا علیہ السلام کس زوجہ محترمہ کے گھر ہے؟ بتایا گیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں. وہ گئے، انہوں نے وہ سبزی پیش کی، دیہات کے تحفے پیش کیے. حضور کی زیارت نہ ہو سکی. آقا علیہ السلام جب دولت خانے میں پہنچے، ام المومنین نے بتایا قربان جائے حضور کی شفقت پر، حضور کی رحمت پر. یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے آیا تھا دے کے چلا گیا، جب دوبارہ ملے گا پھر دیکھ لیجیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس اپنے دوست کو ملنے کے لیے مدینہ کی سبزی منڈی بازار میں تشریف لے. شکل کا کام، ملنے کا انداز دیکھیں. میرے آقا جب آیا تو اس کے سامنے نہیں آیا، اس کے پیچھے ہو کے آئے اور پیچھے آ کر حضور نے ان کی آنکھوں پہ سے ہاتھ ڈالے. محبت دیکھنا چاہیے. آپ پہلے تو پریشان ہوا، لیکن جیسے اس نے حضور کے ہاتھوں کو چھوا اور آقا کے دست مبارک کی خوشبو اس نے محسوس کی، اس کو معلوم ہوا کہ آقا ہی ہیں اور کوئی نہیں. اب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے محبت کرنے لگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں بازو اس نے اوپر کیے اور حضور کو اپنی پشت پہ سوار کر کے پوری سبزی منڈی گھومنے لگا. آقا نے فرمایا کہ یہ میرا غلام ہے، تو اس کو خریدنا چاہتا ہے. اس نے رو کر حضور کی خدمت میں عرض کی حضور میں بھلا کس کام ہوں، میں شکل کا کالا، مجھے رشتہ دینا گوارا نہیں کرتا، میں بڑی مشکل سے زندگی کا گزر بسر کر رہا ہوں. حضور یہ جتنی زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں
یہ آپ کی محبت ہی کی خیرات ہے. اس بہانے آپ کی زیارت ہو جاتی ہے، آپ کے مکھڑے کی زیارت ہو جاتی ہے، آپ کے در دولت پہ حاضری ہوتی ہے. تو مدینہ میں دور سے اس لیے آتا ہوں. حضور مجھے کون خریدتا ہے؟ فرمایا اب تجھے چونکہ مصطفیٰ نے اپنی محبت کے بازار میں خرید چکا ہے، پوری کائنات میں کوئی اتنا بڑا مالدار نہیں ہے جو میرے اس غلام کو خرید سکے. کوئی ایسا مالدار نہیں ہے جو تجھے خرید سکے. کیوں کہ تو بازار محمد مصطفیٰ میں بک چکا ہے. ان لوگوں کی اہمیت حضور کی زندگی مبارکہ میں. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اطلعت فی الجنت، میں نے جنت کا مشاہدہ کیا، میں نے جنت کو دیکھا. جب میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا اکثر اہلھا الفقراء، تو مجھے جنت میں اکثریت ان لوگوں کی نظر آئی جو فقیر تھے، مسکین تھے، معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے، غربا تھے، جن کو لوگ جن سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے. لیکن میں نے جنت میں اکثریت انہی کی دیکھی، چونکہ ان کی خواہشات کم ہوتی ہیں، گناہوں سے دور رہنے والے. جہاں دولت آ جائے، پیسہ آ جائے، شہرت آ جائے تو انسان کو تو پھر بڑے بڑے کام کرنے پر وہ مجبور کرتی ہے. جو کہ فقراء، مساکین، معاشرے کے پسے ہوئے لوگ، یہ کمزور طبقات، ان کی خواہشات کم ہوتی ہیں. خواہش فقط اتنی ہوتی ہے صبح کی کھاتے ہیں تو اگلے ٹائم کے لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عزت کا کھانا مل جائے. تو میں نے جنت میں اکثریت جن لوگوں کی دیکھی ہے وہ فقراء کی دیکھی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ مال چھوڑ دے، کاروبار چھوڑ دے. نہیں ہوا کہ حدیث آئیں گی کہ آقا علیہ السلام نے کس خوبصورتی کے ساتھ یہ مسئلہ بیان فرمایا. جنت میں یہ بھی ہوں گے اور مالداروں کی عظمت بھی حضور نے بیان فرمایا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو حقیر مت سمجھو. اب یہ دیکھیں حدیث مبارک کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جنت اور دوزخ نے ایک مرتبہ آپس میں جھگڑا کیا. جنت اور دوزخ کا آپس میں مباحثہ ہوا. دوزخ کہنے لگی کہ اللہ کریم نے مجھے اوصرت بالمتکبرین والمتجبرین، مجھے تکبر کرنے والوں اور گردن اکڑا اکڑا کے چلنے والوں سے اس نے مجھے بھرنا ہے، اس نے مجھے بھرنا ہے. جبکہ جنت نے کہا فمالی لا یدخلنی، میرے اندر ان میں سے کوئی داخل نہیں. گردنیں اکڑانے والے تجھے مبارک، اللہ کی زمین پہ سینے اترا اترا کے چلنے والے تجھے مبارک. اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھنے والے، کیڑے مکوڑے سمجھنے والے، ان کی توہین کرنے والے، ان کی ہانت کرنے والے تجھے مبارک. لا يدخلنی الا ضعفاء الناس، میرے اندر تو وہی داخل ہوں گے جو کمزور ہوں گے، وعاجز ہوں گے، عاجز ہوں گے، مسکین ہوں گے، کمزور ہوں گے. اللہ رب ذوالجلال نے جب ان دونوں کی پاسوں تکرار کو سنا تو جہنم کو فرمایا کہ تو میرے غضب کی جگہ ہے، میں نے تجھے بھی بھرنا ہے. اور جنت کو فرمایا اے جنت انتی رحمتی ارحم بک من اشاء من عبادی، اے جنت تو میرے کرم کی جگہ ہے، تو میری رحمت کی جگہ ہے، تو میری شفقت کی جگہ ہے. جس طرح میں نے جبارین کے ذریعے، قہارین کے ذریعے، گردنیں اکڑانے والوں کے ذریعے، سینے اترا اترا کے چلنے والوں کے ذریعے، اللہ کی مخلوق کو کمزور حقیر سمجھنے والوں کے ذریعے دوزخ کو بھرنا ہے،
اے جنت میں نے کمزوروں، ضعیفوں، مسکینوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کے ذریعے تجھے بھی بھرنا ہے، میں نے تجھے بھی بھرنا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کی جائے، اللہ کی جو بھی مخلوق ہے اس کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ بندہ جب اللہ کی کسی مخلوق کو حقیر سمجھتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے۔ دوسری حدیث مبارک، اب اس حدیث کو آپ نے پوری توجہ سے سننا ہے۔ دیکھیں، دین زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں انتہا پسندی سے منع کرتا ہے۔ انتہا پسندی کیا ہے؟ بندہ ڈٹ جائے کہ نہیں ایسا ہو کے رہے۔ ہم دیندار ہیں، مولوی ہیں، مولوی جب اسٹیج پہ ہم بیٹھے ہوں اور تقریر کر رہے ہوں کسی موضوع پر، ہم اپنے ملفوظات عالیہ کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ جو ہماری تقریر پہ عمل کرے گا وہ مومن ہے، جو اس پہ عمل نہیں کرے گا جہنم اس کا انتظار کرے گی۔ اللہ ہر معاملے میں ہم انتہاؤں کو پہنچ چکے ہیں۔ اسلام زندگی کے تمام شعبوں میں اعتدال، میانہ روی کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے جب سے اس امت کے نوجوانوں نے اولیاء، صوفیاء، بزرگوں کا اور اللہ والوں کا در چھوڑا ہے، دامن چھوڑا ہے، نوجوان انتہاؤں کو پہنچ چکے ہیں۔ یا تو دین سے دور ہو گئے، اگر وہ کسی مسلک اور دین میں ہیں تو وہ دوسروں کو کافر سمجھے بغیر تو کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ یہ تو اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں، جن کے پاس جو جاتا ہے وہ مسلک کا فرق کے بغیر سینے سے لگاتے ہیں، وہ مذہب کا فرق کے بغیر سینے سے لگاتے ہیں۔ آپ پرانے زمانے میں دیکھیں نا خانقاہوں کا کیا نظام ہوتا تھا، یہ تو آج بگاڑ آیا ہے، اور موجودہ پیری مریدی میں بہت زیادہ خرافات آ چکی ہیں، بہت زیادہ۔ پرانے زمانے میں خانقاہی نظام کیا ہوتا تھا؟ جو بھی مسافر ہوتا تھا جب آتا تھا رات کو، اس سے مذہب نہیں پوچھا جاتا، اس کی قوم نہیں پوچھی جاتی، اس کو کیا کیا جاتا تھا؟ اچھی رہائش دی جاتی تھی، اچھا کھانا دیا جاتا تھا۔ مسجد ساتھ ہوتی تو یہ بھی نہیں کہا جاتا تھا ان کو بلاؤ سارے ہمارے پیچھے نماز پڑھیں، جو آتے تھے انہیں کو نماز پڑھو، باقی کسی کو نہیں چھیڑتے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم ہیں کہ ہم نے دوسروں کی زندگیوں میں کودنا شروع کر دیا ہے۔ اسلام اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف ائمہ مدینے کے مضافات میں مسجدوں میں اپائنٹ فرمائے۔ جب ان ائمہ کو حضور نے بھیجا تو حضور نے ان کو ایک خوبصورت نصیحت فرمائی۔ جہاں دین کے اعتدال کے پہلو کو حضور اجاگر فرمایا، وہاں حضور کی پسے ہوئے طبقات کے ساتھ محبت دیکھیں، حضور کی شفقت دیکھیں، حضور کی کرم نوازی دیکھیں۔ ان ائمہ کو فرمایا اذا اما احدکم للناس، تم جب لوگوں کو نماز پڑھاؤ، مصلی امامت پر کھڑے ہوا کرو، فلیخفف، تو نماز کو ہلکا کیا کرو، نماز میں تخفیف کیا کرو۔ لمبی قرات، لمبا قیام، لمبے رکوع، لمبے سجدے، لمبے تشہد نہ کیا کرو۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر آقا اس کی کوئی وجہ تو بتا دیں۔ نماز میں تخفیف اور نماز کو ہلکا کرنے کی کوئی حکمت، کوئی وجہ تو بتا دیں۔ فرمایا فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ، تم نہیں جانتے کہ تمہارے پیچھے کون کون سے نمازی آتے ہیں۔ تمہارے پیچھے بچے بھی ہوں گے، تمہارے پیچھے بوڑھے بھی ہوں گے، تمہارے پیچھے مریض بھی ہوں گے، تمہارے پیچھے کمزور بھی ہوں گے، تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والی وہ عورتیں بھی ہوں گی جنہوں نے اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہوتا ہے۔ لہذا کوئی مریض ہے لمبا قیام نہیں کر سکتا، کوئی مریض ہے لمبا سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی مریض ہے لمبا تشہد نہیں کر سکتا، کوئی ایسا مریض ہے جو ایک پہلو پہ نہیں بیٹھ سکتا، پیچھے کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے،
لہذا تم نے یہی طریقہ اختیار کرنا ہے، جب لوگوں کی امامت کرواؤ تو نماز میں تخفیف کیا کرو، اس کو ہلکا کیا کرو۔ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ، لیکن جب تنہا نماز پڑھو پھر ساری رات مصلوں پہ بتاؤ تو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے۔ تنہا نماز پڑھو، جتنی چاہو لمبے رکوع کرو، لمبے قیام کرو، لمبے سجدے کرو، تو جہاں دین میں مصطفیٰ راہ اعتدال عطا فرما رہے ہیں، وہاں مصطفیٰ کی محبت بچوں کے ساتھ ہے، وہاں مصطفیٰ کی محبت بوڑھوں کے ساتھ ہے، وہاں مصطفیٰ کی محبت مریضوں کے ساتھ ہے، وہاں مصطفیٰ کی محبت کمزوروں کے ساتھ ہے، کہ اللہ کی نماز ہے، اس نماز میں بھی تم نے ان کمزور طبقات کا لحاظ رکھا، ان کا خیال کرنا۔ تو جب اللہ کی نماز میں اس قدر اہتمام کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے تو نماز کے باہر بھی تو ان کا خیال رکھنا۔ اب اگلی جو حدیث مبارک ہے بڑی ایمان افروز ہے۔ حضرت حارثہ بن وہب الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ ایک مرتبہ کہہ رہے نا سبحان اللہ، حالانکہ میری عادت نہیں ہے، میں تقریر میں یہ نہیں کہتا کہ اچھا آپ کو صحیح سبحان اللہ دبا لگلی گال کرے، ایسا نہیں ہے طریقہ، لیکن یہ حدیث مبارک ایسی ہے جہاں میں کہتا ہوں آپ سنیں کلیجے ٹھنڈے ہوں، یعنی حضور نے لکیر کھینچ لی ہے جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے۔ حضرت حارثہ بن وہب الخزاعی فرماتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الا اخبرکم باہل الجنہ، میرے غلاموں کیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے، جنت میں کون جائیں گے؟ یا رسول اللہ کیوں نہ بتائیں؟ فرمایا کل ضعیف ہے، ہر کمزور جنتی ہے، تو متضعف ہے، اور ہر وہ شخص جس کو معاشرے میں حقیر سمجھا جاتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، گھن کھاتے ہیں۔ میں نے خود پچھلے جمعہ ہم نے ایک جگہ سے گزرے تو ایک نماز جنازہ کے ساتھ ٹوٹل 5 سے 6 افراد، 5 سے 6 افراد، لوکیشن بھی ہمیں پتہ ہے، بیٹ رائلی سے عثمان پوریا جاتے ہوئے درمیان میں ایک بستی پڑتی ہے، جنازہ گھر سے اٹھایا جا رہا ہے، 5 سے 6 افراد جنازے کے ساتھ، 4 نے جنازہ اٹھایا، 2 افراد پیچھے چل رہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ بیچارہ مانگ تانگ کے زندگی گزارتا تھا، چونکہ بڑا نہیں تھا، بڑا مر جائے تو ہم پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کے جنازے کو کاندھا دینا سعادت سمجھتے ہیں، لیکن کوئی کمزور مر جائے، حقیر مر جائے، مسکین مر جائے، ہم جہاں جنازے بھلا دیتے ہیں، اعلان سنے انسنے کر دیتے ہیں، قلخانیاں بھلا دیتے ہیں، وہاں جب ہمیں ان سے جب تک کوئی کام نہ ہو تب ان کے گھر اس وقت تک تعزیت کے لیے بھی نہیں جاتے ہیں۔ فرمایا معاشرے کا ہر متضعف جس کو حقیر سمجھا جاتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ فرمایا لوگوں جن کو تم کمزور سمجھتے ہو، حقیر سمجھتے ہو، ضعیف سمجھتے ہو، مسکین سمجھتے ہو اور ان سے گھن کھاتے ہو، نفرت کرتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہے؟ لو اقسم علی اللہ تعالی لا ابرہ، وہ کسی بھی معاملے پر اگر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ وہ لکیر کھینچ لیں نا کہ اب ایسا ہو کے رہے گا، اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے، ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں یہ ہوتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کیا تمہیں میں الا اخبرکم باہل النار، دوزخیوں کا نہ بتاؤں کہ دوزخ میں کون ہوں گے؟ فرمایا کل عتل، ہر سخت مزاج، ہر وقت چہرے کے اوپر بال بجا کے رکھنے والا، کبھی ہنسی مسکراہٹ، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش نہ آنا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جہنمی ہے، جواز ہے، جھگڑالو،
جب تک جھگڑا نہ کرے یا آپس میں لوگوں کو نہ جھگڑا کروائے تب تک اس کو روٹی ہضم نہیں ہوتی اور اس کو نیند نہیں آتی، وہ جہنم ہے۔ اور ایسے افراد کی کمی نہیں ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ پیٹ میں مروڑ اٹھتا رہتا ہے جب تک جھگڑے میں شرکت نہ کریں۔ بعض لوگ بھی روحانی غذا، نماز ہے، درود و سلام ہے، اللہ کے ذکر کی محافل ہے، وہ اٹینڈ نہ کریں۔ کئی ہمارے دوست ہیں مجھے میسج کرتے ہیں یہاں سے کہ ہم جو مخصوص راتیں ہیں ان میں 2 راتیں تو خیر ہم نے یہاں پروگرام طے کر رکھے ہیں، شب برات اور 27ویں رمضان المبارک کی رات۔ تو ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ شب معراج کو پروگرام ہونا چاہیے، بالغ بالاول کو ہونا چاہیے۔ یہ ان کی دین کے ساتھ محبت اور دوستی ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے جھگڑا خوراک ہوتا ہے، روحانی غذا ہوتی ہے، جب تک وہ نہ کسی سے لڑے نہ کسی سے جھگڑا کرے ان کو سکون نہیں آتا۔ ہر برادری میں، ہر قبیلے میں، ہر بستی میں ایسے 2-4 بندے ضروری ہوتے ہیں۔ میں ابھی ایک مثال سنا رہا تھا اس مسجد میں، ایک بندہ تھا، ہے تو مثال لیکن ہے بڑی کام کی، لطیفہ ہے لیکن ہے بڑے کام کا۔ تو برادری میں جب بھی کسی کی شادی ہوتی تھی نا، وہ جان بوجھ کے کھانا وغیرہ کھا کے جب سلامی دینے کا وقت آتا تھا جان بوجھ کے لڑائی کر کے اٹھ کے آ جاتا ہے۔ اب ایک شادی پہ لوگوں نے مشورہ کیا کہ یار کچھ بھی ہو جائے اب اس کو نا اس شادی پہ ہم نے ناراض نہیں کرنا، اب جو بھی بات کرتے ہر کوئی خاموشی سے بات کرتے، بھی سلامی اس سے ضرور نکلوانی ہے۔ اب اس نے سوچا کہ پانی کا کہتا ہوں تو 10 بندے گلاس لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتا ہوں یہ سالن ختم ہو گیا تو سارے کی پلیٹوں کی کڑکڑ شروع ہو جاتی، سالن آ جاتا ہے، کوئی لڑائی والا ماحول ہی نہیں بن رہا۔ اب سلامی بھی ظاہر نہیں دینی، کھانا بھی کھانا ہے، کیا کرتا ہے؟ اس نے دیکھا کہ شادی والے گھر میں دور ایک چھپری ہے، چھپر، لوگ اس کے نیچے کھانا کھا رہے تھے۔ اس نے جا کے نا چھپری سے کھانے نکالنے شروع کر دیے، کھانے کھینچنا شروع کر دیا۔ اب انہیں پوچھنا تھا کہ تو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ کہ ہے۔ اب اس نے کہا اچھا میں برادری میری ہوں، میں کہہ رہا تھی نا کہہ رہا صحیح، میں میرا پینا میری تیاری سب۔ تو ایسے لوگ ہر برادری جن کو آقا نے کیا فرمایا، جواز ہے، جھگڑا لوگ، کسی کے ساتھ زندگی میں بنا کے نہیں رکھتے، جھگڑا مغلظات ہر بندے کے ساتھ اگر وہ نہیں کرتے تو کم از کم 2 کو لڑوانے میں مزہ محسوس کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا جہنمی ہے، مستقبل سینے اترا اترا کے چلنے والے۔ آج دیکھیں جو بھی کسی بھی سطح پہ ہے، آپ نے اگر جہنمیوں کی پوری کھیپ دیکھنی ہو کبھی سرکاری دفاتر میں تشریف لے جائیں، نچلے درجے کا، الا ماشاءاللہ استثناء بہت ہے، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن میجورٹی ان لوگوں کی ہے، نچلے درجے کا آپ کو کلرک بھی ملے گا نا، اس کی گردن میں بھی 10 سطر کا سریا ہوگا، چونکہ وہ عہدے پہ گامزن ہو چکا ہے۔ اللہ کریم ان بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جنتیوں کا بھی بتایا کہ کمزور، حقیر سمجھے جانے والے، اور دوستیوں کا بتایا کہ ہر جھگڑالو، سخت مزاج اور متکبر وہ جنتی ہیں اور یہ جہنم ہے۔ حضور کی رحمت دیکھیں، آقا نے کمزور طبقے کو جنتی فرمایا، جن کی نہیں سنی جاتی۔ آخری حدیث پاک سن لیں، بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سیاہ رنگ کی، کالے رنگ کی ایک حبشہ کی عورت صفائی کرتی تھی، مسجد میں رہتی تھی، حضور کے گھر سے اس کو کھانا ملتا تھا، مسجد کی صفائی ستھرائی خدمت۔ ایک روایت میں کالے رنگ کا ایک نوجوان تھا جو حضور کی مسجد میں رہتا تھا اور چمکا کے رکھتا تھا مسجد کو، لیکن تھے ہمیشہ کے غریب تھے۔ وہ عورت یا وہ بچہ فوت ہو گیا، اب 2 اقوال ہیں، یا عورت تھی یا بچہ نوجوان تھا، زیادہ قول جو ہے وہ عورت کی طرف جاتا ہے، عورت تھی وہ فوت ہو۔ آقا نے غلاموں کو فرما رکھا تھا مدینے میں جب بھی کوئی فوت ہو تو مجھے بتایا کرو، رات کی جس کی پہر۔ ایک چیز حضور کی سیرت میں جو تھی، جنازے حضور انتظار نہیں کرواتے تھے،
جیسے جنازہ آتا فوراً ٹیم ہوتی قبر کھدائی کرتی اور چند لمحوں کے بعد جنازہ پڑھ کے اس کو حوالے کر دیا جاتا. ہمارے یہاں تو ایک پروفیشن بن چکا ہے, ساری زندگی بات نہیں کرتے, آدھا پیسے منہ دیکھنا آدھا پہ منہ دکھائے جاؤ. لاشیں پھٹ جاتی ہیں, پانی آنا منہ سے شروع ہو جاتا ہے, لاشیں پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں. 24 گھنٹے انتظار کرواتے ہیں, 48 گھنٹے انتظار کرواتے ہیں. بھائی اللہ کے بندو, ساری زندگی آپ نے ملنا گوارا نہیں کیا اور جنازوں کے انتظار کروائے جا رہے ہیں. جنازہ فرض کفایہ کو فرض تھوڑی ہے, لہذا اس ٹرینڈ کو چینج کریں, جلدی کریں. میت آقا نے فرمایا اگر نیک ہے تو اس کو جلدی اللہ کے حوالے کرو, اگر بری ہے تو برائی کو اپنے کندھوں سے جلدی اتارو. میت کو رکھنے میں دیر نہ کیا. اب دیکھیں صحابہ کرام آقا علیہ السلام آرام فرمانے کے لیے گئے, وہ عورت رات کو فوت ہوئی, رات ہی کے وقت اس کو غسل بھی دیا جا چکا ہے, جنازہ بھی صحابہ نے پڑھا, قبر بھی کھول دی گئی, قبر کے حوالے بھی کر دیا گیا. لیکن حکم تھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, میرے محبوب کی بارگاہ میں تمہیں آوازوں کو نہیں بلند کرنا. لہذا حضور کے آرام میں صحابہ نے خلل دینا مناسب نہ سمجھا کہ حضور کو رات اس پہر مسجد کی خاتمہ کی جنازہ کے لیے اٹھا دفن کر دیا. آقا علیہ السلام نے چند دنوں کے بعد پوچھا, وہ عورت نظر نہیں آ رہی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو فوت ہو گئی, رات کو فوت ہوئی, ہم نے آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کے آرام میں خلل آئے. حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اس کی قبر کہاں ہے؟ دلونی علی قبرہ, مجھے اس کی قبر پر لے چلو. فدلوہ, حضور کو صحابہ حضور کی قبر پر لے گئے. فصلی علیہا, حضور نے نماز بھی پڑھی اور حضور نے دعا بھی فرمائی. فقال ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله ينفرها لهم بصلاة عليها. فرمائیں یہ قبریں ہیں, آنے والے مردوں پر یہ کبھی تنگ ہوتی ہیں, کبھی اندھیرے والی ہو جاتی ہیں, لیکن جب میں کسی قبر پر کھڑا ہو جاتا ہوں تو میرے قدموں کے صدقے اللہ ان قبروں کو منور کر دیتا ہے, ان قبروں کو روشن کر دیتا ہے. جہاں آقا نے دعا فرمائی وہاں حضور کی سیرت دیکھیں, آقا کی محبت دیکھیں, کمزور طبقات کے ساتھ. فرمایا مدینے کا کوئی معروف بندہ فوت ہو تو مجھے بتاتے ہو یہ کمزور تھی, خادمہ تھی, حبشہ کی تھی, کالے رنگ کی تھی, اس لیے تم نے نہیں بتایا. انما بعثت رحمتاً, میں نبی رحمت ہوں, جس طرح تمہارا نبی ہوں ویسے ہی غریبوں کا نبی, ویسے مسکینوں کا نبی. اس سے پتہ چلا کہ بڑا فوت ہو یا چھوٹا فوت ہو, امیر فوت ہو یا غریب فوت ہو, آقا علیہ السلام نے اس بات کی حوصلہ شکنی کی ہے کہ غریبوں کے جنازے میں ٹائم نہ ملے اور بڑوں کے جنازے میں وقت سے پہلے پہنچ جائے. نہیں, جو بھی حضور کا کلمہ پڑھتا ہے اللہ کی رضا کی ہر ایک کی نماز جنازے میں شرکت. یہ حضور کی ان سے محبت اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں حضور کی سیرت کے ان مبارک گوشوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا